نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. محترم خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ العزیز سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ ہم شروع کریں گے. یہ اور اس سے پچھلی سورہ نحل دونوں مل کر اصل میں یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ رسولوں کی اصل اور بنیادی دعوت توحید ہوتی ہے. پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ دلائل دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں قریش کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہودیوں کو بھی مخاطب کر لیا تھا. ان کی بعض بدعتوں کی طرف توجہ دلا کے یہ بتایا تھا کہ جو کچھ احکام ان کے حوالے سے دنیا میں معروف ہیں اب ان کے منسوخ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اس میں ایک مثال کھانے پینے کے احکام کے حوالے سے تھی. اب سورہ بنی اسرائیل میں گفتگو کا آغاز وہیں سے کیا گیا ہے جہاں سے چھوڑا گیا تھا، یعنی یہود کی طرف سے، اور اس صورت میں قریش اور بنی اسرائیل کو دونوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی آخر الزماں آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ان کے پاس آنا ان کے لیے ایک آخری موقع ہے. وہ اس دعوت کو قبول کریں نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا مشن ہے، توحید کا مشن ہے، اور اس کے پیروکاروں کو ہر حال میں غالب آنا ہے. شروع کی 21 آیتوں میں اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل اور قریش کے لیے ایک آخری موقع ہے، اس لیے وہ متوجہ ہو جائیں. سورت کا آغاز اس واقعے سے ہوتا ہے جسے عام طور پر ہمارے یہاں سورہ اسراء کے حوالے سے یا واقعہ معراج کے حوالے سے جانا جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد کی طرف. اس سے مراد مسجد اقصی سے مراد، ہم سب اس کو مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے دور کی مسجد، اور اس سے مراد وہ مسجد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کرایا تھا، اور اسے عام طور پر ہیکل سلمانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یعنی مسجد اقصی جس سرزمین میں واقع ہے، اس کے ارد گرد سب جگہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے، اور اس سفر کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھانا مقصود تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب جو چیز سامنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کے لیے واضح کر دوں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری صاحب شریعت نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے ذریعے سے ایک امت کی بعثت کی گئی تھی. بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالا گیا، اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ ان کے ذریعے سے اب دنیا تک حق پہنچتا رہے گا. کم و بیش 1500 برس تک وہ یہ ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور جب حضرت عیسیٰ کا انہوں نے فیصلہ کن طور پر انکار کر دیا تو پھر وہ اس منصب سے معزول ہو گئے. اس کے بعد تقریباً 500 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور یہ گویا کہ ان کے لیے بھی ایک آخری سنہری موقع تھا کہ جو غلطی ان سے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں ہو چکی ہے اس کی وہ تلافی کر لیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے موقع پر ایک طرف تو یہود تھے جو دنیا میں اس حیثیت سے معروف تھے، مانے جاتے تھے کہ وہ حاملین شریعت ہیں اور حاملین کتاب ہیں. دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس قوم کی طرف ہوئی تھی، یعنی بنی اسماعیل کی طرف، حضرت ابراہیم کی جو دوسری نسل تھی، ان کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل سے
ان کے 12 صاحبزادوں سے یہ قوم پیدا ہوئی. یہ لوگ خانہ کعبہ کے متولی تھے. تو ایک طرف وہ گروہ ہے جو خانہ کعبہ کا متولی ہے مسجد حرام کا، دوسری طرف وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کا نام لیوا کہتا ہے. دونوں کے لیے ایک آخری موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا ہجرت سے ذرا پہلے، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ اب وہ جو صورتحال 13 برسوں سے مکے میں تھی اب تبدیل ہونے والی ہے. ان دونوں عظیم اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں، عظیم عمارتیں ہیں، ان کے متولیوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. اب دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکاروں کے ذریعے سے سر انجام پائے گا. اور دوسری طرف آپ کو اس بات کے لیے بھی تیار کرنا تھا کہ اب یہود سے بھی مکالمے کا وقت آ رہا ہے. چنانچہ سورت کے اگلے حصے میں جب اگلی آیات ہیں اس میں پہلے بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا گیا ہے اور ان کی تاریخ کے 2 اہم واقعات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بتا دیا تھا، کتاب میں اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے اور اس فساد کے نتیجے میں تم پہ 2 دفعہ ہماری سزا بھی مسلط ہوگی. بنی اسرائیل کی تاریخ اگر آپ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں، تقریباً 1300 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے اور پھر یہ تقریباً 300-400 برس تک فلسطین میں آباد رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شکل میں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں ہم نے ایک جنگ کا تذکرہ پڑھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا. طالوت اور جالوت کی فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی. اس میں داؤد علیہ السلام نے جو جالوت تھا جو کہ مشرکوں کا سردار تھا اسے قتل کر دیا تھا. یہاں سے بنی اسرائیل کی ایک عظیم سلطنت کا آغاز ہوتا ہے. یہ وہ سلطنت تھی جو ہم قرآن کریم میں آگے مقامات آئیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان کے دور میں اس طرح عروج پہ پہنچی تھی کہ پورے مڈل ایسٹ پہ اس کا اقتدار قائم ہو گیا تھا جو اس دور کی متمدن دنیا تھی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پہ تصرف دے رکھا تھا، جنہیں ان کے قبضے میں تھے. انسان ان کے پاس جو تھے غیر معمولی علم رکھتے تھے، غیر معمولی تعمیرات ان کے لیے کرتے تھے، ہر طرح کی شان و شوکت قوت اقتدار انہیں حاصل تھا. یہ بنی اسرائیل کا پہلا بڑا عظیم عروج تھا. اس کے بعد ان کو زوال آنا شروع ہوا اور اس زوال کے نتیجے میں آہستہ آہستہ صورتحال ہوئی کہ یہ عظیم سلطنت 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی، بدل گئی. اور پھر اس کے بعد ان کے اندر وہ ساری برائیاں پھیل گئیں جس کے بارے میں ان کے پیغمبر آ کے انہیں متنبہ کرتے رہے. خاص طور پر شرک ان کے یہاں بہت عام ہو گیا. چنانچہ پھر وہ پیشگوئی بھی کی گئی جس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ہم نے کتاب میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، ان کے پیغمبروں نے انہیں وارن کر دیا تھا اور جب وہ باز نہیں آئے تو پھر یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے اپنے ایسے بندے ان پہ مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور وہ ان کے گھروں کے اندر پھیل گئے، ان کے شہروں میں پھیل گئے اور انہوں نے زبردست تباہی مچائی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ تقریباً 600 قبل مسیح کے لگ بھگ عراق کے بادشاہ اشوری حکمران بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور ان کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گئے. یہ وہ پہلا وعدہ تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دوبارہ بڑھایا، تمہاری تعداد میں اضافہ کیا، تمہاری باری ان کے اوپر لوٹائی، مال و اولاد تمہیں دیے اور پہلے سے بھی زیادہ تمہیں کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے کہ تم نے اگر بھلائی کی تو اپنے ساتھ ہی بھلائی کی اور اگر برائی کی تو اپنے ساتھ برائی کی. اس چیز پہ توجہ دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم کوئی چہیتے نہیں ہو، ہمارے سزا جزا کا قانون غیر متبدل طور پر تمہارے لیے موجود ہے. اس کی طرف میں نے کل بھی اشارہ دلایا تھا. اور پھر دوسرے وعدے کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. جب دوسرے وعدے کا پورا ہونے کا وقت آیا تو پھر یہی ہوا کہ دشمنوں نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں بیت المقدس جس طرح پہلی دفعہ ویران ہوا تھا پھر ویران ہو گیا. ایک دن کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ 1.5 لاکھ کے قریب یہودی مارے گئے. جو باقی بچے
ان کو پوری دنیا میں منتشر کر دیا گیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور بمشکل ایک دیوار کے، جو اب دیوار گریا کے نام سے ابھی بھی موجود ہے اور یہودی اس سے سر ٹکا کے روتے ہیں، کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی۔ تو یہ ان کی تاریخ میں دو عظیم حادثے پیش آئے تھے، پہلی دفعہ بخت نصر کے ہاتھ اور دوسری طرف ٹائٹس رومی کے ہاتھ، جو رومی حکومت کا جنرل تھا۔ اور دونوں سے اللہ تعالیٰ یہ قانون انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری رشتہ داری نہیں ہے تمہارے ساتھ، تمہارے رویے پہ منحصر ہے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں تھوڑی سی ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں۔ ہماری ایک بہن نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی بحالی اور مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں، کبھی اس پہ بھی میں روشنی ڈالوں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی گفتگو ہو رہی ہے، اس موضوع سے میں ہٹ نہیں سکتا، لیکن یہ وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ رشتہ داری جس طرح یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کروں، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی اس طرح پیروی کرو گے جس طریقے سے ایک جوتی دوسری طرح نال ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے تم بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلو گے۔ چلنے سے دیکھ لیے کہ ہماری تاریخ میں بھی دو ایسے مواقع آئے ہیں جب ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ ایک دفعہ تاتاریوں کے ہاتھوں پوری اسلامی سلطنت برباد ہو گئی، بلا مبالغہ لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں لوگ مارے گئے، بغداد کی آپ کی حکومت ختم ہوئی، پورا آپ کا یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے، پورا عالم اسلام برباد ہو گیا۔ اور دوسری دفعہ یہی سب کچھ اہل مغرب کے ہاتھ ہوا۔ ہم اسے دوسروں کی سازش قرار دیتے ہیں، لیکن آپ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ کیا ہیں۔ وہ سزا دینے کے لیے لفظ کا استعمال کرتے ہیں، عباد لنا، ہم نے اپنے بندے مسلط کیے اور یہ سزا دینے آئے تھے۔ تو اصل میں یہ ان کے جرائم سے جس کی سزا ملی، اور اگر ہم اس حال میں تو ہمارے جرائم ہیں۔ ان کے جرائم جو تھے وہی کم و بیش ہمارے جرائم ہیں۔ بائبل کی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کے اس مقام پر کم و بیش تمام اہم مفسرین نے بائبل کے وہ سارے حوالے نقل کر دیے۔ 3 مرض نمایاں کے سامنے آتے ہیں جو اس وقت یہودیوں میں موجود تھے۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہے۔ پہلا یہ تھا کہ ان میں شرک پھیل گیا تھا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ یہودیوں نے دین کی اصل اور بنیادی تعلیم کو چھوڑ کے جو ایمان و اخلاق کی تعلیم تھی، چھوٹی چھوٹی غیر اہم باتوں کو اصل دین بنا دیا تھا، اور اس کے لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی طرف بحثت ہوتی ہے تو وہ انہیں کہہ کے توجہ دلاتے ہیں کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، آٹے کی چھنی ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھان رہے ہیں، ہمارے تقوی میں کہیں اس کی آمیزش نہ ہو جائے، لیکن اونٹ جیسی چیز اس کو دیکھنے کے لیے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ تو دین کی تعلیم کے معاملے میں یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہے، اہم چیزوں کو کم اہم بنا دینا اور کم اہم کو بہت اہم بنا دینا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ ہے یا نہیں۔ اور میں اس پہ بھی توجہ دلاؤں گا کہ قرآن کریم کے وہ سارے مقامات اب ایک ایک کر کے زیر بحث آئے رہے ہیں، اس صورت میں بھی اب آئیں گے وہ، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اپنے بندوں سے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ پہ حیرت انگیز انکشاف یہ ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں وہ موضوع بحث نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خاص طور پہ جب لوگ مذہب کی بات کرنے اٹھتے ہیں تو کوئی دوسری چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہم بھی تو شفٹ آف ایمفیسس کے اسی مسئلے کا شکار نہیں ہوئے جس کا شکار یہودی ہوئے تھے۔ تیسرا جو مسئلہ بنی اسرائیل کا سامنے آتا ہے کہ دونوں مواقع پر ان کے پیغمبروں نے انہیں بڑی سخت تنبیہ کی تھی اس بات پہ کہ دیکھو تمہارے ایمان میں خرابی آ گئی ہے، تمہارے اخلاق میں خرابی آ گئی ہے، تم اسے ٹھیک کرو، بجائے اس کے کہ تم نے اس وقت جو سیاسی محاذ کھول رکھے ہیں دنیا کی سپر پاورز کے خلاف، جن دو حکومتوں نے ان کی پٹائی کی ہے، دونوں سپر پاورز تھی اپنے زمانے کی، آشوری بھی اور رومی بھی، دونوں کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، دونوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا، ان کے پیغمبر نہیں موجود تھے۔ آپ کبھی بائبل کی بک یرمیہ میں پڑھ لیجیے، جو آخری پیغمبر بخت نصر کے زمانے میں موجود تھے، جب انہوں نے وارن کیا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہیں جیل میں ڈال دیا۔ وہ یہی سمجھا رہے تھے کہ تم اپنے رویے کو دیکھو، تم اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، تمہارے یہاں شرک پھیل رہا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرو، بخت نصر کو اس وقت مت چھوڑو۔
مت جنگ کرو اس کے خلاف. ان لوگوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد بغاوت کی. اور جب بغاوت کی تو بختنصر آیا اور اس نے جو ان کا حشر کیا وہ بیان کر چکا ہوں کہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, شہر کو آگ لگا دی, 6 لاکھ کو مارا, 6 لاکھ کو پکڑ کے لے گیا. یہ کوئی معمولی تباہی نہیں ہوتی. دوسری دفعہ بھی یہی ہوا تھا. حضرت عیسیٰ نے بہت سمجھایا انہیں, لیکن یہ خود ان کی جان کے در پہ ہو گئے. تو ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اسی غلطی کے شکار نہیں ہو رہے کہ ہمارے ہاں ایمان و اخلاق کی ساری خرابیاں موجود ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم نے دنیا کے سپر پاور سے اپنے علاقے چھڑانے کے لیے جنگ چھیڑ رکھی ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو مارنے آئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندے کہہ رہے ہیں. اب صرف اس پہ غور کر لیں, شاید کسی اور چیز پہ اگر آپ کی توجہ نہ ہو کہ جو مارنے آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سزا دینے آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوٹو گے, قریب ہے کہ ہم تم پہ رحم کریں, اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. یعنی تم نے اگر ہم نے اپنا رسول بھیج کے تمہیں ایک موقع دے دیا ہے اور امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحمت کا معاملہ کرے گا, لیکن اگر تم اپنی سرکشی کی روش کو اختیار کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو اس سے پہلے کرتے آئے. کوئی رشتہ داری نہیں ہے تمہارے ساتھ. اور اس وقت تمہارے پاس کیا نعمت آ گئی ہے؟ قرآن مجید کی نعمت ہے جو بہترین چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کی تھوڑی سی تفصیل کر دوں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ زیر بحث کیا. یعنی اس کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو تنبیہ کی تھی, اس پہ چونکہ ہم پچھلے مجالس میں بات کر چکے ہیں اس لیے تفصیل اس کی میں نہیں کر رہا. میں چاہ رہا ہوں زیادہ اہم یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ مجھے کیا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنانا ورنہ تم مذمت زدہ اور ذلیل ہو کر اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن. اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تب آپ یہ غور کیجیے کہ کیا ہم دل و جان سے, اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, ساری جان, ساری روح کے ساتھ محبت رکھ, وہی ہم کرتے ہیں کہ تنہا اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں, اسی کے لیے جیتے اسی کے لیے مرتے ہیں. ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور نہیں کرتے تو پھر سوچنا چاہیے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دیکھو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے تو ان سے اف کر کے بات نہ کرنا. گفتگو میں ہوتا ہے نا, آدمی محسوس ہوتا ہے یہ تو بوڑھے والدین ہیں, کچھ مزاجی آدمی کا ایسا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں, تو جوان اولاد کا خون گرم ہوتا ہے, وہ جھڑک دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے, اف کا لفظ بھی مت کہنا اور ان سے جھڑک کے معاملہ مت کرو اور ان کے ساتھ بڑی شرافت اور عزت کے ساتھ گفتگو کرو. اور دیکھو ان کے لیے شفقت کے بازو جھکائے رکھو. جس طرح مرغی ہوتی ہے نا, آپ دیکھا ہوگا بازو میں چوزوں کو سمیٹ لیتی ہے, تو جوان بچوں سے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ یہ سلوک کریں گے بجائے اس کے کہ ان کو ذلیل کریں یا ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہو, اس لیے کہ بہت سی چیزوں میں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے خدمت کر لی, ہاتھ پاؤں دبا دیے, بات مان لی, لیکن اگر وہ بیمار ہو گئے تو ہم علاج کرانے کے علاوہ کیا کر سکتے؟ تو رب سے دعا کریں اور یہ التجا کریں کہ پروردگار جس طرح چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے بڑی شفقت کے ساتھ پالا ہے تو ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کہتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم صالح ہو تو پھر رجوع کرنے والوں کے لیے معاف کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اصلاح کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں گے. اس موقع کو ضائع نہ کرو. اور دیکھو قرابت دار کو اس کا حق تو آپ غور کیجیے گا, ہمارے زیادہ جھگڑے قرابت داروں سے ہوتے ہیں, تعلقات قرابت داروں سے خراب ہوتے ہیں, رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, لوگ ملتے جلتے نہیں ہیں. تو سب سے زیادہ فساد قرابت داروں میں ہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فساد کو ختم کرنے کا طریقہ یہ, انہیں مال دو, اپنے پیسے ان پہ خرچ کرو, ان کا حق سمجھ کے, احسان کر کے نہیں. پھر یہ سوسائٹی کے محروم طبقات ہیں, مسکین ہیں, مسافر ہیں, غریب ہیں, یتیم ہیں, ان پہ اپنا مال خرچ کرو, احسان کر کے نہیں. یہ حق ہے تمہارے اوپر کہ تم انہیں دو. اور یہ جو تم پیسے ہوتے ہیں نا, پیسے لوگ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے پاس پیسے تو بہت ہوتے ہیں, تم کرتے کیا ہو؟ تم اسراف کا راستہ اختیار کرتے ہو, تم فضول خرچی کرتے ہو. تو پیسے آپ کے پاس 100 روپے ہیں
چاہے تو آپ اس کو فضول کاموں میں اڑا دیں، چاہے تو آپ اس کو ضرورت مندوں پہ خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انفاق تم اس وقت کرو گے جب تم فضول خرچی سے رکو گے. تو فضول خرچی نہ کرو. اور پھر بھی بتا رہے ہیں کہ فضول خرچ لوگ اصل میں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ان ضرورت مندوں سے راز کرنے کا موقع بھی آ جائے، پیسے نہ بھی ہوں تو کم سے کم پیسے نہ دے سکو تو میٹھے لہجے میں ہی بات کر لو، اچھی بات ہی کر لو. پھر وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے ہاتھ گردن سے نہ باندھ لو، یعنی بخل نہ کرو، اور نہ بالکل کھلا چھوڑو کہ تم خود راندہ پریشان بدحال ہو کے بیٹھ جاؤ. اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو. رزق تو اللہ دیتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، سب کو جانتا ہے وہ، لیکن وہ طریقہ بتا رہا ہے انفاق کرنے کے لیے ان طریقوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کے پاس کبھی پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ انفاق کریں. مہینے کی آخری تاریخ میں آپ خود مقروض ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ توکل کی زندگی گزارو. اس کا ایک اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ دلائی، ہم رزق دینے والے ہیں، مفلسی کے خوف سے انہیں قتل نہ کرو. ان کا قتل ایک بڑا گناہ ہے. اور دیکھو زنا کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں کہ زنا نہ کرنا، آپ غور کیجئے کیا رہے ہیں، قریب بھی مت جانا، یعنی ان راستوں کی طرف بھی مت جانا جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ بےہودہ کام ہے، بے حیائی کا کام ہے اور بدترین راستہ ہے. اور کسی جان کو ہلاک مت کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا ہے. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ قصاص کا ایک قانون ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کر چکے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ مال یتیم کے پاس مت جانا مگر یہ کہ جو طریقہ بہتر ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سن رشد کو پہنچ جائے، پختگی کی عمر کو پہنچ جائے. اور اس میں وہ ساری امانتیں آ گئی. جب ہمیں مال کا امین بنایا جائے تو پھر ہم پہ لازم ہے کہ اگر لوگ ہم سے اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی پوزیشن میں نہ بھی ہوں تب بھی اللہ کے خوف سے ہم اس کا خیال کریں، دیانتداری سے مال کو خرچ کریں، جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے وہی خرچ کریں. اور پھر اپنے عہد کو پورا کرو. عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود پرسش کریں گے. عہد کی پاسداری کرو. اور دیکھو ناپو تو پورا ناپو، تولو تو سیدھے ترازو سے تولو. یہ ایک اور چیز ہے. آپ اس سوسائٹی میں کسی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، 90% کی آپ کو لوگ ڈنڈی مارتے ہوئے پیٹرول دیں گے. آپ دودھ لینے چلے جائیں، پہلے بھی میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں. اور آپ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مسائل ہیں. ہمارے مذہبی سرکلز میں جو چیز زیر بحث آتی ہے وہ یہاں پہ آ ہی نہیں رہی. آپ غور کریں گے پورے قرآن میں نہیں ہے، وہ پورے قرآن میں نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیر بحث ہے وہ ہمارے یہاں زیر بحث نہیں ہوتی. اور یہ وہی صورتحال ہے کم و بیش جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. کون سی چیز اونٹ ہے اور کون سی مچھر، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دین دینے والا کرے گا، اللہ تعالیٰ کریں گے، اس کا رسول کریں گے. انہوں نے کر دیا فیصلہ. اور دیکھو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت لگنا. یہ وہی چیز ہے جو سورہ حجرات میں آ جائیں گی، تجسس ہے اور لوگوں کی غیبت کرنا، اس طرح بہتان لگانا، یہ سب ان سب سے منع کیا گیا. اور فرمایا گیا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، دل سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. زمین پکڑ کے مت چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑ جتنے بلند ہو سکتے ہو. تکبر سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ میرا لباس ہے، تکبر میرا لباس ہے. جو تکبر کرے گا وہ گویا میرا لباس اتارنے کی کوشش کرے گا. اور اندازہ کیجیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ حکمت ہے جو میں نے تم پہ وحی کی ہے اور اس کا خاتمہ وہیں پہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. تو ہم اور آپ اگر اللہ کے اچھے بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان چیزوں کو زندگی میں اہم ترین بنا لینا ہوگا. اہم ترین چیزیں یہ ہونی چاہیے. اور یہی چیزیں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، اس میں کچھ کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کے 20-22 مقامات پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ اس کے نزدیک اہم بات کیا ہے. اب اگلی بحث ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کفار سرکشی پہ قائم ہیں اور اس کے نتیجے میں اب یہ سرزمین سے ہٹا دیے جائیں گے، باقی نہیں رہیں گے. اور ان کی سرکشی کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے تو بیٹیاں رکھی ہیں
اور اپنے لیے تمہیں تو بیٹے دیے ہیں اس نے، اور اپنے لیے جو ہے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے، یہ تمہاری تقسیم ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ پھر ان کا ایک اور مسئلہ تھا، وہ یہ کہ انہیں قرآن سے چڑ کیا تھی کہ ایک اللہ کی بات کی جاتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب تنہا اللہ کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے تو وہ پیٹ پھیر کے نفرت کے مارے چل دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ آپ صرف اللہ کا نام لیں تو لٹرلی میں عرض کرتا ہوں لوگ نفرت سے پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں۔ نشانیاں مانگتی تھی، اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہمیں کسی چیز میں نہیں ہوگا نشانیاں بھیجنے سے، مگر یہ کہ ہم پہلے بھی نشانیاں بھیج چکے ہیں لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ دیکھو ہم نے سمود کو، ان کا ذکر ہم پڑھیں گے تفصیل سے، ووٹ نہیں دی، بالکل روشن نشانی تھی مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اسے قتل کر دیا تھا۔ تو ہم اس لیے نشانیاں نہیں دے رہے کہ نشانی آ گئی تم نے تو ماننا نہیں، اس کے بعد عذاب آ جائے گا لازماً اور پھر پوری بستی ماری جائے گی، اور یہ اللہ کو منظور نہ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ اس میں فیصلہ کن وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ نبی اب یہ لوگ تمہیں تمہارے قدم اکھاڑنے کے اس سرزمین سے درپے ہو چکے ہیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال دیں۔ تو اب یہ الفاظ سنیے کیا الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ تمہارے پیچھے اس سرزمین پر رہیں گے نہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو رسولوں کے بعد میں رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پاؤ گے۔ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب جان بچانے مشکل ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے، اس وقت یہ چیلنج دیے، اور 10 برس کے اندر وہ چیلنج پورا ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے تو یہ کرنا ہے، پھر میں نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو اب آنے والے دور کی تیاری کر لو اے نبی، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر جب رات گہری ہو جائے، فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو، وہ حضوری کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر تہجد میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافی طور پہ تہجد کی نماز دی گئی ہے، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ کو ایک عظیم درجہ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اور تم دعا کرو نبی کہ میرے رب مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، مطلب ہجرت کا وقت آ رہا ہے تو جب میں مدینے میں جاؤں تو عزت کے ساتھ جاؤں، اور یہاں سے بھی نکلوں تو عزت کے ساتھ، اور اپنے پاس سے ریاست کے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعا جب اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں تو وہ قبولیت پہلے سے اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ چکا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے یہ ساری پیش گوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑے عرصے میں سب پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہ ان کے چند اعتراضات ہیں جس کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، جو مطالبات وہ کرتے رہتے تھے۔ ماننا تو ہے نہیں، ہمارے لیے تم رسول ہو، اچھا ایسا کرو کہ ایک چشمہ پھاڑ کے دکھاؤ زمین سے، ایک باغ ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے لگا دو، کھجور کا اور انگور کا اس میں نہریں دوڑا دو ذرا، اگر رسول ہو تو یہ کرو، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دو، یا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو لے آؤ ہمارے بالکل سامنے، یہ سونے کا ایک گھر ہمارے سامنے بنا کے دکھا دو، یا آسمان پہ چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چلنے کو بھی نہیں مانیں گے، وہاں چڑھو اور ہمارے اوپر ایک کتاب وہاں سے نازل کرو۔ یہ مطالبات کی لسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو اللہ پاک ہے، میں ایک بشر ہوں، میں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے، اس لیے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیوں ایمان نہیں لا رہا ہے یہ لوگ؟ اس لیے کہ یہ ہمارے رسول کو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے ہوتے اور یہاں پہ اطمینان سے چلتے بستے ہوتے تو ہم بھی آسمان سے کوئی فرشتہ بھیج دیتے۔ تو یہ ان کے اعتراضات کا جو ایک معقول اعتراض تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور فرمایا کہ ایسی نشانیاں جس طرح کہ تم مانگ رہے ہو ہم نے موسیٰ کو دے دی تھی، 9 نشانیاں دی تھی، 9 معجزات دیے تھے، سب فرعون نے دیکھے، کسی کو نہیں مانا۔ اور جواب کیا دیا تھا؟ یہ جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ تم تو جادوگر، اور اس نے پھر انہیں اس سرزمین سے نکالنا چاہا تو ہم نے اسے غرق کر دیا۔ یہ دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی کہ تم بھی نکالنا چاہ رہے ہو تو دیکھو اس کے ساتھ بھی ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ صورت اب ختم ہے اور اس کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے کہ توحید سے وابستہ رہو، اللہ کو پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، اللہ کہہ کے پکارو، سب اچھے نام اس کے ہیں۔ تہجد کی نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ بلند آواز سے تلاوت کرو بالکل، نہ بالکل ہلکا، درمیان کی تلاوت کرو، اور یہ کہو کہ سب تعریف اللہ کی ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں، اس کو کبھی ذلت درپیش نہیں ہوتی کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت پڑے،
اور اسی کی کبریائی کرو، اسی کی عظمت کا بیان کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔